खबर दें आपको लियाकतपुर से, जहां महकमा पब्लिक हेल्थ की करप्शन उरूज पर। 50 करोड़ रुपए का मेगा सीवरेज मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। गंदे पानी से शहर में ताफून और बीमारियां फैल रही हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कें भी तोड़ दी गई। लियाकतपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ को साल 2017 में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए 50 करोड़ रुपए का मेगा सीवरेज मंसूबा दिया था। 50 करोड़ की खती रकम से महकमा पब्लिक हेल्थ को 30 करोड़ रुपए भी दिए गए, लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अहम खबर दें आपको, गंदे पानी से लियाकतपुर में ताफून और बीमारियां फैलने लगी हैं और इसके साथ साथ करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि तोड़ दी गई है। लियाकतपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ की करप्शन उरूज पर है। खबर दें, 50 करोड़ रुपए का मेगा सीवरेज मंसूबा करप्शन की नजर हो गया है। आए रोज करप्शन के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। गंदे पानी से लियाकतपुर में ताफून और बीमारियां फैलने लगी हैं। लियाकतपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कें भी तोड़ दी गई हैं, जबकि इससे पहले उस वक्त के वज़ीर आला ने 50 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं किया जा सकता। जो कि शहरी हैं मलिक अशमत, जिनकी जानिब से ये कहा गया था, उनका असल में क्या मौक़िफ़ है, आपको सुनवाते हैं। बतौर एक शहरी आज एक बड़ा मुतालबा लेके आए हैं कि 2017 में 50 करोड़ का जो सीवरेज सिस्टम का एक मंसूबा मंजूर हुआ था, जिसके तकरीबन 30 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट पंजाब ने महकमा पब्लिक हेल्थ के हफीसरान के सुपुर्द किए थे। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि तहसील लियाकतपुर के जो मसाइल हैं सीवरेज के, वो वैसे के वैसे दरहम बरहम हैं। सब इंजीनियर मोहम्मद यासिर अमीन और ठेकेदार हाफिज अख्तर की मुबैना मिली भगत से हमारा जो मंसूबा था, जो करोड़ों का फंड था, वो खुर्द-बुर्द किया गया है। इसके ज़िम्मेदार ये दोनों हैं। इसके साथ साथ मैं अभी बताऊं कि आज 2017 से 2024 तक जो है हमारी सीवरेज का निज़ाम वैसे का वैसे दरहम बरहम है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि वो 30 करोड़ पे जो थे, जो इनको दिए गए, वो कहाँ गायब हो गए हैं। ये उस शहरी का सॉर्ट था मलिक हशमत अवान, जिनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि 2017 में 50 करोड़ का मंसूबा दिया गया था, मगर तहाल उसका मुकम्मल नहीं किया गया है। 50 करोड़ रुपए का मेगा सीवरेज मंसूबा करप्शन की नजर हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो MPA महमूद अहमद हैं, उनकी जानिब से क्या कहा गया, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैंने पिछले दिनों पंजाब असम्बली में क्वेश्चन दिया था मेगा सीवरेज लियाकतपुर का, कि लियाकतपुर का जो मेगा सीवरेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं काम हो रहा। 50 करोड़ रुपए की वो टोटल स्कीम थी। 2016-17 में काम स्टार्ट हुआ, मगर बदकिस्मती कि ऐसा ठेकेदार मिला कि उसने काम ही नहीं किया। हालांकि गवर्नमेंट हर साल उसको फ़ंड देती रही, मगर उसने सिर्फ 35 करोड़ रुपए का काम किया। हमारा बहुत सा इलाका जो है सीवरेज ना होने की वजह से, सीवरेज पुराना होने की वजह से शहर हमारा डूबा हुआ है। कुछ सड़कें हमने नई बनाई हैं, कुछ अभी बनानी है, जो सीवरेज की वजह से हमने रोकी हुई थी कि वो लाइन डल जाए और हमारा काम शुरू हो जाए। इस वक्त भी 10 करोड़ रुपया हमारा जो है इस नए माली साल में हुकूमत पंजाब ने रिलीज़ किया हुआ है। ठेकेदार और डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से ये काम रुका हुआ था। अभी इन्होंने काम शुरू कर दिया है, तेज़ रफ्तारी के साथ शुरू किया है। मैं इसमें सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा सेक्रेटरी साहब का, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ का। उन्होंने अपना भरपूर तरीके से मुझे सपोर्ट किया और अपने डिपार्टमेंट को खींचा। STO नहीं था, वो तैनात कर दिया है। एक्शन के ऑर्डर हो रहे हैं। ठेकेदार जो है अभी 3-4 रोज़ हुए हैं, वो काम पर आ गया है और उसने काम शुरू किया है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये आने वाले 5-6 महीने में लियाकतपुर की जो मेगा सीवरेज सिस्टम है उसको रेस्टोर कर दिया जाए और लियाकतपुर शहर को गंदे पानी से साफ़ किया जाए। इससे मुतालिक बात कर लेते हैं, नुमाइंदा लियाकतपुर हमारे साथ मौजूद है आमिर शाह। आमिर, आपके पास मुकम्मल क्या तफसीलात हैं इस मामले की? जी शुक्रिया। ये साल 2017 में उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज साहब ने लियाकतपुर की जो एक गंभीर सूरत हाल थी सीवरेज के हवाले से, उसके लिए एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लिया, जिसे मेगा सीवरेज का नाम दिया गया। और इस मेगा सीवरेज के जो 30 करोड़ अपना 50 करोड़ रुपए का ये मंसूबा था। 50 करोड़ के इस मंसूबे में 2017 से ये शुरू हुआ, लेकिन ताहाल ये मंसूबा जो है अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। 30 करोड़ रुपए महकमे को जारी हुए, लेकिन महकमे की वजह से जो ठेकेदार है, ये एक अजीब बात सामने आई। जो इस महकमे का जो ठेकेदार है हाफिज मोहम्मद अख्तर, वो
ایک پبلک ہیلتھ کا جو ہے وہ سب اپنا ایکسیڈن تھا، جو جس نے نوکری چھوڑ کے وہ ٹھیکیداری پہ آ گیا، اور لیکن اس میں کسی بھی ادارے نے اس پہ کوئی توجہ نہ دی۔ مقامی جو لوگ ہیں وہ پیٹ رہے ہیں، آج تک کروڑوں روپے کی لاگت سے سڑکیں بنائی گئی شہر کی، وہ سڑکیں توڑ دی گئی، سیوریج ڈالنے کے لیے سڑکیں پہلے بنا دیتے ہیں، بعد میں جو ہے۔ عامر، اب سے کچھ دیر پہلے ہم سن رہے تھے جو کہ محمود احمد ہیں ایم پی اے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیکیدار نے اب باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا ہے 2 دن سے، کیا واقعی کام شروع ہو چکا ہے؟ نہیں، یہ ابھی صرف میں آج بھی میری ایس ڈی او سے اور جو متعلقہ سب انجینئر آج بھی میری ان سے بات ہوئی، شہریوں سے بات ہوئی، میں نے جہاں پہ یہ میگا سیوریج کا سسٹم کا نظام چل رہا ہے، منصوبہ چل رہا ہے، وہاں پہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی کام نہیں شروع کیا گیا، صرف کافی حد تک جو ہے وہ طبل تسلیاں دیتے ہیں کہ بھی ہمارا کام شروع ہو گیا، لیکن ابھی تک شہر میں کسی قسم کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ ابھی تک کام شروع نہیں ہوا ہے۔ عامر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بیورو چیف ملتان اختر شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختر شیخ، جیسے کہ آپ نے عامر شاہ کو سنا ہوگا، اس سے پہلے ہم سن رہے تھے ایم پی اے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے اب کام شروع کروا دیا ہے 2 دن سے، لیکن عامر شاہ بتا رہے ہیں کہ کام شروع نہیں ہوا۔ اور کون کون سے ایسی اس علاقے میں سہولیات سے محروم ہیں لوگ؟ صرف یہ تو بھی صرف ایک کرپشن کی سٹوری ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ جی بالکل ایسی صورتحال ہے ساؤتھ پنجاب میں۔ لیاقت پور تو ایک تحصیل ہے اور چھوٹی سی تحصیل ہے جہاں 50 کروڑ روپے کا یہ کام ایک شروع کیا گیا، جو اتنا عرصہ ہونے کے باوجود مکمل نہیں ہو پایا۔ آپ کو جو ڈپارٹمنٹ ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، اس کے حوالے سے بتائیں تو یہاں ساؤتھ پنجاب کا جو ایک بڑا ڈویژن ہے ڈی جی خان ڈویژن، اس کا ایک تحصیل ہے تولسا، وہاں جو واٹر سپلائی اور سینیٹیشن کے جو منصوبے تھے اس کی مالیت تقریباً کوئی 7 سے 80 کروڑ کے قریب تھی، اور یہ ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا آج سے 2-3 سال پہلے، اور اس پہ سابق جو سیکرٹری ہیں جاوید اختر، انہوں نے اس پہ انکوائری بھی شروع کی تھی، لیکن یہ معاملہ 2 سال کے بعد بالکل اچانک خاموش ہو گیا اور اس پہ کوئی مزید ڈیولپمنٹ نہیں آئی۔ آپ کو بتاتے چلیں ساؤتھ پنجاب کے بیشتر اضلاع کی جو تحصیلیں ہیں، اس طرح کی جو دور دراز تحصیلیں ہیں، وہاں اسی طرح کی صورتحال ہے۔ ترقیاتی جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کم اور کمیشن کا کام زیادہ کر رہے ہیں، اور بوگس ٹھیکیدار ہوتے ہیں، انہی کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، انہی سے یہ کام کراتے ہیں، اور یہ منصوبے بیشتر جو ہے صرف کاغذوں میں مکمل کیے جاتے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے ملتان کی تازہ ترین صورتحال بتائیں تو اس میں واسطہ ملتان اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا ایک جوائنٹ وینچر تھا کچھ واٹر سپلائی کے منصوبوں کے حوالے سے، تو اس میں جو واٹر سپلائی کے حوالے سے جو ڈسپوزل اسٹیشن اور جو باقی چیزیں بنائی گئی تھی وہ بالکل گھوس ثابت ہوئی، اور صرف کاغذوں میں مکمل ہوئی تھی اور ان کی ادائیگی ہوئی تھی، لیکن عملی طور پر کوئی بھی کام نہیں کیا گیا۔ اختر شیخ، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ ساجد زہیب، نمائندہ بہاولپور، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد، آپ بتائے گا آپ کے پاس اس طرح کی کتنی ایسی سٹوریز ہیں اس سے پہلے کے واقعات جو کہ رپورٹ ہو چکے ہیں؟ جی بالکل، یہ تو بنا ایک تحصیل ہے بہاولپور کی، تو جہاں یہ عالم ہے کہ ابھی تک یہاں پروجیکٹ مکمل نہیں ہو چکا ہے، لیکن بہاولپور کے ہر تحصیل میں اس ٹائم سیوریج کا مین ایشو ہے۔ یہاں کے ہر ایم این اے ایم پی ایس کو، حالانکہ بہاولپور کے ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں بہاولپور سے ہیں، ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ بہاولپور ضلع کا تمام سیوریج سسٹم جو ہے اس کے ساتھ لیاقت پور کے ساتھ جو ہے نا بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ ہر روڈ پہ پانی ہے۔ پبلک ہیلتھ کا جو عملہ ہے وہ کمیشن پہ جو ہے نا وہ ٹھیکیداروں رکھے ہوئے ہیں، اور جب کمیشن لیں گے ٹھیکیدار سے، ٹھیکیدار کس طرح پورا کام اچھا کام کرے گا؟ جو چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں وہ بھی 1 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ کمیشن کے چکر میں جو ہے نا عوام جو ہے نا وہ بالکل رول رہی ہے، اور جو کمیشن والے افسران ہیں یہ عرصہ دراز سے ایک ہی چیز پر براجمان ہے۔ اصل جو وجہ ہے، اگر ان افسران کا تبادلہ ہوتا رہے، نئے افسران آتے جاتے رہے ایس او پیز کے مطابق، تو بہت حد تک جو ہے نا یہ چیزیں کنٹرول میں بھی ہو جائیں گی۔ لیکن پبلک ہیلتھ کا جو کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ہے پورے ریجن بہاولپور کے اندر جو ہے کوئی بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر مکمل ہے تو وہ ایس او پی کے اوپر عمل درآمد نہیں، اس کے اوپر نہیں ہے، وہ بالکل تباہ اسم ہو چکا ہے، اور وہاں بہت زیادہ پریشان ہے۔ جو مقامی ایم این ایم پی ایس ہیں وہ بالکل اس بات پہ جو ہے نا وہ نہیں آتے ہیں، نہ کوئی بیان دیتے ہیں میڈیا کو، نہ اس طرح کی توجہ ہے، صرف وہ سیاسی اپنا بیانات دے کر جو ہے نا وہ واپس چلے جاتے سمجھو میں۔ جی یقینی طور پر ساجد، جیسے کہ آپ نے خود بھی یہی کہا کہ جو مقامی ایم پی ایم این اے ہیں وہ صرف سیاسی بیانات دیتے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی اس سے پہلے خود ہی کہا گیا کہ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود جو ہے اب 2 دن سے جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ عامر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، آپ بتائے گا، جب یہ سٹوری آپ نے بریک کی، جب آپ کو اس کا پتہ چلا تو شہریوں کی جانب سے یہ پہلے کہا گیا تھا، ان کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا تھا، پھر آپ نے اس پر تحقیقات کی؟ بالکل اس پہ تحقیقات کی ہے، لیکن ابھی تک نہ تو اس پہ کوئی کام شروع کیا گیا، اور یہ ایک عجیب بات ہے
یہ لیاقت پور کا جو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان ہے پنجاب کا، یہ آخری ضلع ہے اور جہاں پہ لکھا جاتا ہے گڈ بائے پنجاب. یہاں پہ نہ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ ہی کوئی یہاں پہ افسران چیک کرتے ہیں. ایک ادارہ ہے اینٹی کرپشن کا، شہری ان کو درخواستیں دیتے ہیں، لیکن وہ بھی لیاقت پور سے جو ڈسٹرکٹ کا فاصلہ 100 کلومیٹر ہے، وہاں پہ 100 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، وہاں پر جانے کے باوجود بھی وہ پیشی پہ پیشے ڈال دیتے ہیں. کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، صرف ایک کاغذی بیان اور ایک بیان دے دیتے ہیں کہ بھی یہ کام ہمارا صحیح طریقے سے چل رہا ہے. اس پہ کوئی ایسی توجہ نہیں دی جاتی اور توجہ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے عامر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے، ہمیں جوائن کر چکے ہیں چودھری محمود احمد، نون لیگ ایم پی ہیں. بہت شکریہ آپ نے ABN کو وقت دیا. سر، اس سے پہلے ہم نے آپ کا ریکارڈڈ بیان سنوایا ہے اپنے ناظرین کو، جس میں آپ نے یہ بیان دیا ہے باقاعدہ طور پر کہ ابھی 2 دن سے ٹھیکیداروں نے کام شروع کر دیا ہے، لیکن ہمارے کورسپونڈنٹ جو کہ عامر شاہ ہیں، اس سے پہلے آپ ان کو سن رہے ہوں گے یقینی طور پر، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی کام سٹارٹ نہیں ہوا ہے. اس میں میڈم میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. آپ کے کورسپونڈنس نے جو بھی رپورٹ کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا. کل ڈپارٹمنٹ میرے پاس آیا ہے کیونکہ میں نے اسمبلی میں 0 آور میں یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی تھی کہ ہمارا جو شہر کا سیوریج سسٹم ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے. میگا سیوریج اسکیم ہے اور میگا پروجیکٹ وہ چل رہا ہے، ٹھیکیدار کام نہیں کر رہا، ٹھیکیدار سے کام لینے والا کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل ٹیم نہیں ہے. جو ہمیں سب سے زیادہ مسائل ہے وہ ٹیکنیکل ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. دیکھیں یہ 50 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا، یہ 2016-17 میں گورنمنٹ آف پنجاب نے اپروو کیا. 8 سال ہو گئے ہیں، 35 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہو گیا ہے. شہریوں کو کوئی 5 پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہوا. میں اپیل کرتا ہوں اور میں نے گورنمنٹ سے بھی کہا ہے اور سیکرٹری پنجاب پبلک ہیلتھ سے بھی کہا ہے کہ خدارہ ہمیں ریسٹور کیا جائے. اس مالی سال کا 10 کروڑ روپیہ بھی پڑا ہے مگر ٹھیکیدار بہادری نہیں کر رہا. اب 2 دن ہوئے ہیں، ٹھیکیدار صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے پائپ کی مینوفیکچرنگ شروع کی ہے. اب ہمیں کو امید آ رہی ہے کہ شاید یہ کام شروع ہو جائے. اور یہ اس وقت اسکیم ریوائز ہو کے 75 کروڑ پہ چلی گئی ہے. پروجیکٹ تھا 50 کروڑ کا، جو انہوں نے پائپ لے کیا 35 کروڑ روپے کا، اس کی انہوں نے بلنگ کی. اس کے باوجود شہریوں کو اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ تحصیل لیاقت پور جو ہے 1952 کی بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد اب اس کے اوپر سیوریج پہ کام ہو رہا ہے. صحیح. چودھری محمود صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے، ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں محکمہ ہیلتھ سینئر انجینئر یاسر امین صاحب. بہت شکریہ آپ نے ABN کو وقت دیا. ایک بہت بڑا ایشو ہے لیاقت پور، جو کہ ایک چھوٹی سی تحصیل ہے شاید، اس میں یہ ایک بڑا ایشو ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز کرپشن کے واقعات جو ہیں یہ عروج پر پہنچتے جا رہے ہیں، جس میں اب واضح طور پر یہ موقف سامنے آیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں. آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ جی میم، یہ نا گورنمنٹ کی وجہ سے نا پیس میل فنڈنگ کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے پروجیکٹ، اور پرائس زیادہ ایکسیڈ ہونے کی وجہ سے نا اس کو ہم نے دوبارہ ریوائز کروا رہے ہیں اور کام بھی اب شروع ہو گیا ہے پروجیکٹ پہ نا. دوبارہ کام تو شروع ہو گیا ہے، لیکن کیا اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے سالوں سے یہ التوا کا شکار کیوں رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہے سر. میم یہ فنڈنگ ہوتی ہے پیس میل فنڈنگ، 2 3 کروڑ 5 کروڑ سال کی، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے. ٹھیک ہے چودھری صاحب، جیسے کہ آپ نے ان کا موقف سنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے، ان کی وجہ سے فنڈنگ ڈیلے ہوئی، تو اس وجہ سے یہ تمام تر صورتحال پیدا ہوئی. سے شیئر کرتا ہوں، جو صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں یہ سب انجینئر ہیں، یہ لیاقت پور کے SDO ہیں، یہی ایکسین ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو سب انجینئر ہوگا کیا وہ 2 ڈپارٹمنٹ پہ کام کر سکتا ہے کہ وہ SDO کا چارج بھی اسی کے پاس ہو اور ایکسین جو ہے وہ 100 کلومیٹر بہاولپور بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس پورے ڈویژن کا چارج ہے، ڈسٹرکٹ بھاون نگر، ڈسٹرکٹ بہاولپور، ڈسٹرکٹ رحیم یار خان. وہ کیا پرفارم کرے گا مجھے یہ بتائیں. اور یہ بالکل سب انجینئر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہوں، جب بھی انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے ہم نے فوراً ان کو گورنمنٹ آف پنجاب سے فنڈ لے کے دیا ہے. اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اصل جو سب سے زیادہ کام خراب کر رہا ہے وہ چیف انجینئر ہے ساؤتھ، جو پنجاب کے ہیں. وہ اس اسکیم کو بدل نہیں کر رہے. وہ اس وقت ایکشن تھے جب انہوں نے یہ اسکیم الاٹ کی. آج وہ چیف انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے
کہ میں نے اپنی اسکیم کو کمپلیٹ کروانا ہے یا نہیں کروانا. آبادی بڑھ رہی ہے, شہری مسائل کو آپ بھی سمجھتے ہیں, مگر ڈپارٹمنٹ سویا ہوا ہے. یہ سب انجینئر صاحب ہیں جو آپ پہ اس وقت آپ نے لائن پر لیا ہوا ہے. اس بیچارے کی تو کیپیسٹی نہیں ہے. اگر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ایک ہفتے میں اس کام کو ہم کور کریں گے تو کم سے کم 3 ہفتے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یاسر امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. یاسر صاحب, آپ نے سنا کہاں گیا وہ پروجیکٹ جو آپ نے سالوں پہلے شروع کیا تھا, اور فنڈنگ تو آپ کو ملتی رہی ہے. محمود صاحب کے بیان سے آپ نے سنا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فنڈنگ ہم بر وقت دیتے رہے ہیں. کہاں گئی فنڈنگ؟ میم جو فنڈ آتے تھے وہ تو ہم پائپ لے کرتے رہے ہیں. یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جو ہمارا کنٹریکٹر ہے نا, اس کی بھی ورکنگ نہیں ہے. کافی دفعہ ہم نے بھی اوپر رپورٹ کی ہے کہ یہ کنٹریکٹر کو چینج کیا جائے. یہ اس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ اس پروجیکٹ کو ان ٹائم مکمل کر سکے. تو کیا آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ غلطی آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ہی طرف سے ہے؟ ڈپارٹمنٹ کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے میم, اصل میں ایشو ہے کنٹریکٹر کا. تو کانٹریکٹر کو کون اس کی پوچھ گچھ کرے گا؟ یہ ہائر آفس کرتے ہیں. صحیح. عامر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر, آپ بتائیے گا اس سے پہلے آپ نے کتنی سٹوریز ایسے وہاں سے رپورٹ کی ہیں اس ایشو کے علاوہ جہاں پر فقدان ہے سہولیات کا اس علاقے میں؟ میڈم مجھے دے دیجیے گا ٹائم 2 منٹ ذرا. جی 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 فرمائیں. یہ میگا سیوریج ہے, ایک سیم نالے کا ایشو ہے, ایک واٹر جو سپلائی ہے وہ بھی پبلک ہیلتھ کا منصوبہ ہے 22 کروڑ روپے کا. وہ جو ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں چودھری محمود احمد صاحب. عامر معذرت کے ساتھ, قطع کلامی کی معذرت, میں آپ کا بھی موقف سنوں گی, آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ کے پاس رپورٹس ہیں, لیکن محمود صاحب کچھ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں. جی محمود صاحب. اس پہ میڈم میں یہ آپ سے شیئر کروں گا کہ ڈپارٹمنٹ نے 3 ایکشن لیٹر لکھ کر بھجوایا ہے کہ ٹھیکیدار کو سیک کر دیں, وہ کام نہیں کر رہا. مگر اس میں سب سے بڑی نالائکی جو ہے وہ چیف انجینئر ساؤتھ کی ہے کہ وہ بادر نہیں کر رہا, کیونکہ وہ ملا ہوا ہے. اب 50 کروڑ کی اسکیم ہے, انہوں نے ریوائز کر کے 75 کروڑ پہ پہنچا دی ہے. جو اس میں ایڈیشن آبادی انہوں نے ایڈ کرنی تھی وہ بھی نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹھیکیدار کو بینیفٹ دینے کے لیے کہ پرائس ویریشن میں انہوں نے 50 کروڑ سے اسکیم 75 کروڑ پہ پہنچا دی ہے. یہ پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, کرپشن کی انتہا ہوئی ہے. میں نے CMIT کو بھی ریکویسٹ کی ہے اس کی. لیکن چودھری محمود صاحب, ایک چیز یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے یہ تمام تر محکمے آپ کے انڈر آتے ہیں, تو جب میٹنگز ہوتی ہیں, جب چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, کیا ان میں اس چیز پر بات نہیں کی جاتی کہ کس کی ذمہ داری ہے, کیا کرنا ہے؟ MP نون لیگ چودھری محمود احمد سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. عامر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر, آپ کچھ بتا رہے تھے, اپنی بات کو کنٹینیو کریں. جی یہ لیاقت پور کا سب سے بڑا ایک میگا پروجیکٹ تھا جو سال 2017 میں شروع ہوا 50 کروڑ روپے کی لاگت سے, لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اس سے کوئی کام نہیں ہو سکا. 30 کروڑ روپے جو آئے ہیں محکمہ اپنا حکومت کی طرف سے, وہ 30 کروڑ روپے کہاں خرچ کیے گئے, ان کے عوام تک اس 30 کروڑ کے بھی کوئی ثمرات عوام کو نہیں مل سکے. اسی طرح ایک میگا ایشو ہے 75 کروڑ روپے کا ایک منصوبہ ہے سیم نالے کا. اب آسیا کے جو کاشتکار ہے وہ آج انتہائی کمپیسری کی زندگی گزار رہے ہیں. کاشتکار جو ہے, کسان جو ہے, وہ آج بدحالی کا شکار ہے, سود میں جکڑے گئے ہیں. سیم نالا اسٹارٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ منصوبہ بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. اسی طرح ایک اور میگا سیوریج کے علاوہ ایک منصوبہ ہے واٹر سپلائی کا جو لیاقت پور سے الہ آباد سے صاف پانی آتا ہے. لیاقت پور کا جو زیر زمین پانی ہے وہ کڑوا ہے. میٹھے پانی کی جو سپلائی وہ الہ آباد سے جو 6 کلومیٹر کا راستہ ہے, وہ منصوبہ بھی پبلک ہیلتھ کو دیا گیا. پبلک ہیلتھ نے اس منصوبے پہ 22 کروڑ روپے خرچ کیے, لیکن وہ 22 کروڑ خرچ ہونے کے باوجود بھی عوام آج بھی پینے کے پانی کو ترس رہی ہے. پینے کا کوئی صاف پانی میسر نہیں ہے, شہری آلودہ پانی پی رہے ہیں. جبکہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ واٹر فلٹریشن کا جو ہے وہ پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں. جو شہر کے حالات وہ جوں کے توں ہیں. اور ایک المیہ یہ ہے کہ لیاقت پور جو تحصیل ہے یہ پنجاب کی ڈسٹرکٹ نہیں, جھارکھنڈ کی آخری تحصیل ہے. یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے گڈ بائی پنجاب. یہاں پہ واقعی انہوں نے یہ بورڈ صحیح طریقے سے لگایا ہے کہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کوئی افسر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیاقت پور جو یہ تحصیل ہے, تحصیل میں صرف ایک افسر اسسٹنٹ کمشنر 12 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے جو اس کو کرتا ہے.
डील कर रहा है। एक जी। अफसर है, जब उसको इन मंसूबों के बारे में जब बताया जाता है, जब वो उनकी जांच पड़ताल शुरू करता है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो मंसूबा जहाँ पे खड़ा होता है वहां पे ही चला जाता है। नहली वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। आमिर, आप साथ ही रहें। यासिर अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, किस तरह से इस करप्शन की लानत को खत्म किया जाता है? आए रोज वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। ये तहसील, जैसे कि आमिर ने भी बताया, कि बिल्कुल आखिरी तहसील है जहां पर गुड बाय पंजाब लिखा हुआ है, और वहां पर इस तरह से सहूलियात का फुकदान। कभी हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग के मटीरियल में करप्शन, कभी अद्वियात की फराहमी में करप्शन, अब ये करप्शन, तो किस तरह से पाक किया जा सकता है? मैम, ये दूसरे डिपार्टमेंट का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब अलबत्ता जो पब्लिक हेल्थ का मैटर है ना मैम, असल में हमारा एक इशू डिपार्टमेंटल भी यही है कि हम स्कीम बना लेते हैं, उसको चलाने के लिए हम देते हैं यूजर की कमेटी को, जैसे एमसी बनी हुई है इधर, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो ना इनको स्कीम को प्रॉपर चलाते नहीं है। अगर थोड़ी सी कोई अगर स्कीम बन गई है, उसकी मेंटेनेंस थोड़ी बहुत होती है, वो करते नहीं है। उसका जी। मलबा हमें हमारे ऊपर डाल देते हैं, ये जी पब्लिक हेल्थ ने बनाई है, ये अब बंद पड़ी है, हम क्या करें इनका। जी, असल में वो सही। यासिर साहब, आप साथ ही रहें। एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है चौधरी महमूद अहमद साहब ने। चौधरी साहब, यासिर अमीन साहब कह रहे हैं कि तमाम तर बातों का मलबा हम पर डाल दिया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप ये भी हाईलाइट कीजिएगा कि तमाम तर डिपार्टमेंट्स आपके अंडर आते हैं, जब मीटिंग्स होती है, जब मुशावरत होती है कि ये चीज़ यहाँ पर करनी है, ये मंसूबा तैयार करना है, तो क्या तमाम तर सहूलियात का, तमाम तर चीज़ों का जायजा नहीं लिया जाता? मैंने मीटिंग की सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ से, स्पेशल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ से, चीफ इंजीनियर से। सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ साहब ने शपथ फरमाते हुए एक कमेटी एग्जीक्यूट की कि आप जाएं, जाकर PP 257 लियाकतपुर को विजिट करें और उसके मसाइल जो हैं बताएं। अब जिस चीफ के नीचे स्टाफ काम कर रहा है, वही कमेटी बनाकर उन्होंने भेज दी। वो आए, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स बनाकर जब वहां भेजी, मैं सेक्रेटरी साहब के पास गया तो वो स्पेशल सेक्रेटरी जो थे वो आउट ऑफ स्टेशन थे, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, मीटिंग नहीं हो सकी। मैंने इसको टेकअप किया हुआ है। इनका सेकंड ब्लंडर मैं मैडम आपसे शेयर करता हूं कि इन्होंने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्वीट जोन, हमारा 4 किलोमीटर एक सब स्टेशन है इलाहाबाद, वहां से पानी सिटी लियाकतपुर को सप्लाई होता है। मैंने इनको 18-19 में 22 करोड़ रुपए का पाइपलाइन डाल दी जो सिटी लियाकतपुर को पानी देती है और ड्रिंकिंग जो है पानी होता है। इन्होंने कहा जी ये HDS पाइप है और इसकी 100 ईयर जो है वो लाइफ टाइम इसकी गारंटी है। वो अभी 2 साल के अंदर अंदर 18 जगह से फट गया है। इन्होंने इतनी नाहली है, ना स्टाफ इतना नॉन कोऑपरेटिव है इनका कि इन्होंने ठेकेदार को बॉदर नहीं किया। उन्होंने पाइप के ऊपर पाइप डाल दिया, हालांकि वो लाइन जो है गालबन 20 इंच की लाइन है। ये इन्होंने एक साइड पर डालकर दोनों लाइन को, 2 लेन्स को उन्होंने डालना था। इन्होंने ऐसे बचाने के लिए चक्करबाजी करके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने पाइप के ऊपर पाइप रख दिया। वो जब प्रेशर के साथ पीछे से ट्यूबवेल चलते हैं तो वो पाइप अब 18 जगह से फट रहा है। आए दिन लियाकतपुर शहर का पानी का भी इशू है। मैंने टेकअप किया है, मैं इसमें CMIT को भी लेके आ रहा हूँ और चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम जो है, और मैं एंटी करप्शन को भी ये दे रहा हूँ कि इसको स्कैन करें और इसको जरा देखें कि ये हमारे साथ क्यों जुल्म हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फंड दे रही है, अब जिस डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट करना है वो सोया हुआ है। अब देखें एक स्कीम, ये पब्लिक हेल्थ की, सीवरेज हो या वाटर सप्लाई हो, ये सिर्फ और सिर्फ चल रही है एक सब इंजीनियर के ऊपर। अभी SDO इन्होंने मेरे शोर के ऊपर रिसेंटली पोस्ट किया है, वो 150 किलोमीटर दूर रैश है, वो सीनियर सब इंजीनियर है, वो आना भी नहीं चाहता और मेरा ख्याल है कि अभी तक वो लियाकतपुर रिपोर्टेड भी नहीं हुआ। और जब तक SDO नहीं होगा, जब तक एक्शन नहीं होगा, तो इतने मेगा प्रोजेक्ट किस तरह पाया तकमील तक जी महमूद साहब, यकीनी तौर पर, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आप लोगों को वोट देते हैं, इसीलिए सेलेक्ट किया जाता है कि आप लोग आएंगे और इस तरह की जो फुकदान है जिन सहूलियात का, उनका खात्मा करेंगे। जिस तरह से आपने स्कैंडल सामने लाए कि इस तरह इसके अलावा भी और भी बहुत से स्कैंडल्स हैं, और आप बता रहे हैं कि जिस तरह से आप इंजीनियर की सारी जिम्मेदारी है, तो क्या आपने अब कोई बाकायदे तौर पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के हवाले से दरख्वास्त दी है? जी, मैंने अपने स्टाफ को कहा है, इनका डिटेल के साथ मैं आपके जो कॉरेस्पोंडेंस हैं लियाकतपुर के ABN चैनल का, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया और हमारे मसाइल को समझा। मैं उनसे भी शेयर करूंगा
और वो डॉक्यूमेंट्स आपको भी भिजवाऊंगा इनकी नाअहलियों के और कोताहियों के, और फिर आप उस पर प्रोग्राम करें, फिर इनसे पूछें कि कौन है। और सब इंजीनियर को आप मत लाइन पर लें, आप चीफ इंजीनियर साउथ को लें, ही इज द रिस्पॉन्सिबल चीफ इंजीनियर साउथ पंजाब जो हैं, वो आंसरेबल होगा कि उसने क्या किया है, उसके अम्ब्रेले के नीचे कितनी पब्लिक हेल्थ स्कीमें चल रही हैं पूरे पंजाब में। मेरा ख्याल है मैडम 1 या 2 स्कीमें हैं, वो इस पर भी बॉदर नहीं कर रहा, कभी मुझे जरूरत ही नहीं है। उसने विजिट कितने किए हैं लियाकतपुर के?